اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت یہ اسلامی شخصیات ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اسلام کے جو مصادر ہیں کتاب اللہ اور پیغمبر کے فرامین ان سے رہنمائی لینی ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کیسے تھے، اگر یہ جاننے کے لیے ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق 25 موضوعات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 600 مقامات پر صحابہ کا ذکر فرمایا، تو جن میں سے بعض آیات اور گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سماعت فرما چکے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے ثابت شدہ سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ تو احادیث سے صحابہ کو جاننے کے لیے ان سینکڑوں احادیث میں سے چند آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کے اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی بات گوارا نہیں جن سے ان کی عزت پہ حرف آتا ہو، اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ کوئی صحابی بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے اس کی عزت پہ حرف آئے۔ اور قرآن ہمارے بارے میں بھی یہی بیان کرتا ہے کہ جو سچے مومن ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ان کے بارے میں اپنے آپ کو جج اور فیصل بنا کے ان میں فیصلہ شروع کر دیں کہ کون حق پہ تھا اور کون جو ہے وہ حق پہ نہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے ہر صحابی کی تم نے عزت کرنی ہے، اس کا اکرام کرنا ہے۔ اہل بیت کے ہر چھوٹے بڑے فرد مرد و عورت کا تم نے احترام اور اکرام کرنا ہے۔ سبب اور وجہ یہ ہے کہ فإنہم خیارکم، وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر تھے، تم ان کے مرتبے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا مقام اور مرتبہ پوری امت محمدیہ میں سے افضل ترین تھا، وہ تم میں سب سے بہتر تھا، لہذا ان کا مرتبہ اور مقام یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کا تم نے اکرام کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام 3 مرتبہ اللہ کا واسطہ دے کر فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اور میری امت کے لوگوں، مجھ پہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں،
اصحاب کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے شاگردوں کے بارے میں قلم اٹھانے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے اللہ سے ڈر جانا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان میں فیصل بن کے فیصلے شروع نہ کر دینا، طعن و تشنیع کا ذریعہ نہ بنانا۔ یاد رکھو فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت مجھ سے محبت کی علامت ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اہل بیت کے کسی فرد سے یا کسی صحابی اور صحابیہ سے بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت میں اس بدبخت کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ کسی صحابی سے بغض، نبی کریم علیہ السلام زبان رسالت سے فرماتے ہیں حقیقت میں مجھ سے بغض ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو من آذاہم فقد آذانی، جس نے اپنی قلم سے لکھتے ہوئے، اپنی زبان سے بولتے ہوئے اہل بیت یا صحابہ کے کسی فرد کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی یا لکھ دی کہ جو تمہیں اپنے بارے میں سن کر پڑھ کر اذیت ہوتی ہے، یاد رکھو یہ اذیت ان کو نہیں، فقد آذانی، اس نے حقیقت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے اگر ان کو اذیت دو گے، وہ اذیت مجھے دینے کے مترادف ہے، اور میں چونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی اس نے حقیقت میں اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور یاد رکھو جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کا مواخذہ کرے، اسے اپنی گرفت میں لے لے، اسے زمین و آسمان کی کسی آفت سے مبتلا کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام میں نے اور آپ نے صحابہ کے بارے میں کیا کرنا ہے، کیا کردار ادا کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ہمیں حکماً پابند فرما رہے ہیں، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے کسی صحابی صحابیہ کو گالی نہیں دینی، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جس سے اس کی عزت پہ حرف آئے۔ یہ معمولی معاملہ نہیں، لعن اللہ من سب صحابی، ایسا بدبخت اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اور میری خواہش اور دعا ہے کہ اللہ کو اس بدبخت پہ لعنت ہو جو کسی میرے صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان سے نکالے جس سے اس کی عزت پہ حرف آئے۔ اور ایسا جرم کا ارتکاب کرنے والے نبی کریم علیہ السلام ان کے بارے میں بھی ہمیں باخبر فرماتے ہیں، من سبا صحابی، جس نے زبان سے یا قلم سے میرے اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی، یاد رکھو یہ اس نے ایسا جرم کیا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا، اللہ بھی اس پہ لعنت فرماتا۔ وملائکتہ، صحابہ کا اہل بیت کا مقام یہ ہے جو ان کے بارے میں راضی کرتا ہے، تمام کے تمام ملائکہ بھی اس پہ لعنت فرماتے۔ والناس اجمعین، ساری انسانیت، قیامت تک آنے والی انسانیت بھی ایسے انسان پہ لعنت فرماتی ہے
جو میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا یا لکھتا ہے جس سے اس کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ان کا مرتبہ اور مقام فرماتے ہوئے ہمیں ان کے مقام کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کا مقام سن لو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم نہ بھی اٹھاتے، زبان رسالت پہ ہمیں کامل یقین ہے، مگر آپ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں میرے صحابہ کو طعن و تشریح نہ کرنا۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کا مقام یہ ہے لو ان انفق مثل احد ذهبا، کہ تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اجر و ثواب کے لحاظ سے میرے ان صحابہ کا ایک پورا مد یا آدھے مد خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا مقام یہ ہے کہ وہ پورا مد یا آدھا مد خرچ کر کے تم احد پہاڑ جتنا خرچ کر کے بھی اتنا اجر نہیں پا سکتے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا صحابہ محمد فلمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ میرے صحابہ کوئی معمولی حیثیت کے عامل نہیں، تمہاری عمر بھر کی نیکیاں، اور ایک روایت میں عمر کو عمر نوح کے مطابق بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی 950 سال کے قریب تمہیں عمر بھی مل جائے اور اتنی عرصے میں کوئی گناہ تو دور کی بات کوئی اور کام نہ کرو، صرف نیکی ہی کرتے رہو، 950 سال کی عمر ملے، ہر لمحہ اللہ کے رضا والے کاموں میں گزارو، جتنا اجر تم کماؤ گے صرف چند لمحے صحابی کا ایمان کی حالت میں میرا دیدار کرنا تمہارے 950 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ صحابہ کے مرتبے اور مقام کے بارے میں اور ان کے انجام کے بارے میں جیسے اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی زبان رسالت سے فرما دیا کہ یاد رکھو لا يدخل النار ممن بایا تحت الشجرہ، کہ صحابی کی جان کا بدلہ لینے کے لیے، اس سے بھی صحابہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک صحابی کی جان کا بدلہ لینے کے لیے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام جو اس کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کو صحابی کے دفاع کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا ان 1400 صحابہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی، بلکہ ان کا مقام تو یہ ہے لا تمس النار مسلم رانی، ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لینا جہنم کی آگ حرام کرنے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ نے ان کو مقام ایسا دیا ہے کہ اور رحم الرانی، جو میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ اسے بھی جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس لشکر میں میرا صحابی موجود ہوگا اس کی موجودگی کی وجہ سے اللہ اس لشکر کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ صحابہ کی عظمت، فرمایا کہ جس لشکر میں میرے صحابی کا شاگرد شامل ہوگا اللہ اس کی برکت سے اس لشکر کو فتح یاب کرے گا۔
پھر فرمایا کہ جس لشکر میں میرے صحابی کے شاگرد کا شاگرد تبع تابی جس لشکر میں موجود ہوگا، اس کی برکت سے اللہ اس لشکر کو بھی فتح یاب فرما دے گا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ ان کا ہونا ہی اس لشکر کی جو ہے وہ فتح یابی کی ضمانت ہے۔ خود نہ بھی ہو، ان کا شاگرد ہو یا پھر شاگرد کا شاگرد ہو، اس کی برکت سے بھی اللہ اس لشکر کو فتح یاب فرما دیتے ہیں۔ اور صحابہ کا مقام آج جو ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنا مقام جاننا چاہیے۔ سینکڑوں احادیث موجود ہیں صحابہ اہل بیت کی عظمت میں، کس کس کو بیان کرو؟ بس خلاصتاً یہ بات سمجھ لیجئے، جو زبان سے جس انسان کے بارے میں دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ صحابی یا صحابیہ ہے، یہ لفظ صحابی ہی وہ اپنی زبان سے گارنٹی دیتا ہے کہ پکا مومن تھا، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، نہ وہ مرتد ہوا، نہ وہ منافق تھا، نہ وہ فاسق و فاجر تھا۔ یہ ساری تعریفات لفظ صحابی میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ جس کے بارے میں لکھنے والا لکھ دے یہ صحابی ہے، زبان سے بول دے یہ صحابی ہے۔ لفظ صحابی اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ پکا مومن تھا، کیونکہ ایمان کی حالت میں دیکھا تب صحابی بنا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، مرتد نہیں ہوا، تب صحابی بنا۔ اور ایمان کے تینوں درجات آپ جانتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ اقرار باللسان ہے، لفظ صحابی بتلاتا ہے اس کا اقرار باللسان موجود تھا اور اسی پہ اس دنیا سے رخصت ہوا، مرتد نہیں ہوا۔ وتصدیق بالقلب، لفظ صحابی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ دل سے منافق نہیں تھا، مومن تھا، تب صحابی بنتا ہے۔ تیسرا درجہ ایمان کا وعمل بالجوارح، لفظ صحابی گواہی دیتا ہے کہ وہ فاسق و فاجر نہیں تھا، نیک اعمال کرنے والا تھا، جو زبان سے اس کا عقیدہ تھا، جس کا اس نے اقرار کیا، دل سے تصدیق بھی ویسے تھی، اس کے اعمال بھی ویسے تھے۔ وہ ہماری طرح کا صرف زبانی کلامی جو ہے وہ مومن مسلمان نہیں تھا۔ تو جب کسی کو صحابی مان لیا جائے تو لفظ صحابی ہی اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ پکا جنتی، پکا مومن تھا، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، نہ مرتد ہوا، نہ منافق تھا، نہ ہی فاسق و فاجر تھا۔ یہ لفظ صحابی ہی اس کی یہ ساری باتیں ختم کر دیتا ہے، سارے من گھڑت جو ہے وہ قاعدہ و نظریات کا رد کر دیتا ہے، اس کے ساتھ لفظ صحابی یا صحابیہ کا لگ جانا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تو صحابہ کے بارے میں ان کی عظمت اس قدر بیان کی ہے، ہمیں خبردار بھی کیا ہے کہ جب ان کا ذکر آئے، صحابہ کے بارے میں کوئی بات ہو، فَأَمْسِكُوا، اپنی زبان کو روک لو، قلم لکھ رہے ہو تو قلم کو روک لو، پہلے ان کے ادب احترام کو ذہن میں لاؤ، پھر آگے قلم چلنی چاہیے، پھر زبان چلنی چاہیے کہ اب جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جس کے بارے میں لکھ رہا ہوں، وہ صحابی یا صحابیہ ہے یا اہل بیت کا کوئی فرد ہے۔ اذا ذکر صحابی فامسک، کہ صحابی کا طرز لکھنے سے پہلے، بولنے سے پہلے رک کے ذرا اس کا ادب اور احترام، اس کا مقام ملحوظ خاطر رکھو۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ احادیث کی نظر میں کیسے تھے، تو سینکڑوں احادیث سے جو ان کا نقشہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی نفوذ قدسیہ تھی، انسان تو انسان، دیگر مخلوقات بھی ان کا حیا کرتی تھی۔ حدیث موجود ہے، عقبہ بن نافع جنگلی وحشی درندوں کو، موذی جانوروں کو، تکلیف دی چیزوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کا صحابی ہوں، ہمیں اس جگہ کی ضرورت ہے کہ خالی کر دو۔
کہ وہ وحشی خطرناک درندے، وہ سانپ بچھو بچوں کو منہ میں لے کے بھاگتے ہوئے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ 40 سال تک کوئی ایسی چیز وہاں نظر نہیں آئی۔ شہر قیروان آج بھی وہاں موجود ہے۔ صحابی کا ادب و احترام سمندر کا پانی بھی جانتا ہے۔ صحابی کا پیالہ سمندر میں گر جائے تو ادب کے ساتھ پانی کی لہر پیش کر دیتی ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کے صحابی کا۔ صحابہ کی عظمت تو فرشتے پہچانتے ہیں کہ صحابی دار اسلام میں داخل ہو تو وہ آسمان پہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ صحابی کا مرتبہ مقام ان ملائکہ کی نظر میں کہ کوئی جام شہادت نوش کر جائے، غسل کی ضرورت ہو، ملائکہ آ کے اس کو غسل دیتے ہیں۔ صحابی کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ فرشتے صحابہ صحابیات کا اس قدر ادب اور احترام کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل جو تمام ملائکہ سے افضل ہیں، جناب خدیجہ اور سیدہ عائشہ کو سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ادب اور احترام کہ جنگل کے وحشی درندے بھی ان کی حفاظت کرتے ہوئے اور ان کو راستے کی صحیح سمت بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سینکڑوں احادیث کا خلاصہ ہے کہ صحابہ کیسے تھے۔ تو گویا صحابہ کے بارے میں جاننے کے لیے نہ ہمیں تاریخ کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں تاریخی اوراق میں الجھنا ہے۔ جس کو بھی صحابہ کے بارے میں جاننا ہے کیسے تھے، قرآن موجود ہے، پیغمبر کے فرامین موجود ہے، قرآن بتلاتا ہے، پیغمبر کا فرمان بتلاتا ہے کہ صحابہ ایسے تھے، اور ہمیں جو قرآن و سنت نے ان کے بارے میں بیان کیا ہمیں ویسا ہی عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں صحابہ صحابیات اور اہل بیت ایسے ہی تھے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہم نے ان کے ایمان کو ٹٹولنا اور کھنگالنا نہیں ہے کہ کون مومن تھا، کس کے ایمان میں یہ نقص تھا۔ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں تم نے ان جیسا ایمان لانا ہے، اپنے ایمان کو ویسا بنانا ہے، وہ کسوٹی اور میزان ہے۔ تم نے ان جیسا مومن بننا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مومن تھے یا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، اسی پہ تم نے یقین رکھنا ہے۔ ان جیسا مومن بننے کی کوشش کرنی ہے، ان جیسا عمل اپنانا ہے۔ اگر ایسا کرو گے فقد اہتدوا، پھر تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے صحابہ معیار ہے، ان جیسا عقیدہ بنائیں گے، ان جیسا عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جیسے ان سے راضی، اللہ ہم پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ جیسے وہ سارے صحابہ جنتی، اللہ انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے اور کتاب و سنت کے مطابق صحابہ اہل بیت کے بارے میں عقیدہ رکھنے پر اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرما کے جنت کا وارث بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت میں جو ان کے بارے میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق صحابہ اہل بیت سے عقیدہ رکھنے کی، ان جیسا ایمان اور عمل اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر